اس وقت اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت دہم ملتقى پاکستان کا 7واں لیکچر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں لیکچر سے متعلق، آپ کے سامنے میرا یوٹیوب چینل کا پرسنل یوٹیوب چینل کا لنک ہے، اس میں آپ لوگ کمنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ ٹاپک ہے ہمارا میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے نواز شریف کا پہلا دور حکومت کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ جو دوسرا دور حکومت ہے، فروری 1997 میں نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا، اور اس دور کے جو اہم واقعات تھے اس میں جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد لغاری کا استعفیٰ تھا۔ ابھی نواز شریف کی حکومت جو دوسری حکومت تھی قائم ہوئے مہینہ یہ گزرا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ یہ اختلافات بہت طویل تھے اور فوج نے بھی اس میں مداخلت کی، اور سجاد علی شاہ کو پھر اپنے منصب سے استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد صدر پاکستان جو فاروق احمد لغاری تھے اس وقت، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ پھر دوسرا واقعہ اہم جو ہے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ یہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں صدر منتخب ہوئے دسمبر 1997 کے صدارتی انتخابات میں، اور انہوں نے مقابلہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے ساتھ، اور ان کو شکست ہوئی تھی، اور رفیق تارڑ جیت گئے تھے صدارتی انتخاب۔ تیسرا جو اہم واقعہ ہے اس دور حکومت کا، قرض اتارو ملک سنوارو مہم جو نواز شریف نے شروع کی۔ پاکستان کی چونکہ اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی، اور IMF سے تو ہمیشہ ہمیں قرضہ لینا پڑتا رہتا ہے، اس وقت بھی ہمیں قرضہ لینا پڑتا تھا، تو نواز شریف نے یہ مہم شروع کی، قرض اتارو ملک سنوارو، اور اپنی تقریروں کے ذریعے اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ امداد دیں، قرض حسنہ دیں۔ تو عوام نے اس پہ بھرپور نواز شریف کا ساتھ دیا، اور بڑی رقم حکومتی خزانے میں جمع کرائی گئی، اور غیر ممالک میں پاکستانی مقیم ہیں، اسی دور میں ان کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم جو پاکستانی تھے ان کو ملک کی جو معاملات تھے، خاص کر سیاسی معاملات، ان میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ایک اور جو قانون پاس کیا گیا، آئین میں ترمیم کی گئی 14ویں ترمیم کے تحت، فلور کراسنگ کا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر قومی اسمبلی میں منتخب ہو گیا ہے، وہ حکومت کی حمایت کر رہا ہے، حکومتی پارٹی کا ہے یا حکومتی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی ہے، تو وہ بعد میں حکومت کی حمایت چھوڑ کر حزب اختلاف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو حزب اختلاف میں ہے، جو مخالف میں حکومت مخالف پارٹی ہے، وہ اپنی حزب اختلاف کو چھوڑ کر حکومت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ فلور کراسنگ سے مراد جو اسمبلی، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اسمبلی کا فلور ہے، اور اس میں ایک طرف سے دوسری طرف حزب اختلاف سے حزب اقتدار، اور حزب اقتدار سے حزب اختلاف میں جانے کی پابندی لگا دی گئی، یہ 14ویں ترمیم کے تحت۔ جو پارٹیز تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی حکومتی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی مخالف میں چلے جاتے ہیں، اس پہ پابندی لگائی گئی۔ اس ترمیم کے تحت منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ اچھا، اگلا پوائنٹ جو ہے اس میں مردم شماری کی گئی 1998 میں، اور اس کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان جو اس وقت کے وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے اعلان کیا گیا، اور کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا بھی اعلان کیا اس میں۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے
جو میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا. یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں انہوں نے، آپ کو یاد ہے، شروع کیا تھا. اس کا جو دوسرا حصہ تھا جس کی تکمیل جو تھی دوسرے حکومت میں ہوئی. 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اس پورشن کا افتتاح کیا. اچھا، ایک اور جو اہم پوائنٹ تھا، 1973 کے آئین میں جو تبدیلی کر کے ضیاء الحق دور میں 58(2)B کی شق شامل کی تھی، جس کے تحت صدر کے پاس تمام اختیارات آگے تھے. نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں اس کو ختم کیا گیا، اس شق کو نکالا گیا، اور تاکہ آئندہ کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف توڑ نہ سکے. اچھا، 13ویں ترمیم کے تحت صدر کا اختیار ختم ہو گیا. اور جو اس میں اچھا اگلا جو پوائنٹ ہے، ایٹمی دھماکے، جو اہم بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم اقدام ہے. 28 مئی 1998 کو نواز شریف کے دور حکومت میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے. پاکستان نے 7 ایٹمی دھماکے کیے اور ایک دنیا میں 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا. اعلان لاہور، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اس وقت کے اٹل بہاری واجپئی نے بس کے ذریعے خیر سگالی یعنی کہ دوستانہ جذبات کو فروغ دینے کے لیے لاہور کا دورہ کیا. بس کے ذریعے سے میاں نواز شریف نے واگھا بارڈر پر ان کا استقبال کیا. دونوں لیڈروں نے آپس میں اختلافات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا، اور ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کی جسے اعلان لاہور کہا جاتا ہے، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکیں. ایک اور جو پوائنٹ اسی دور میں ہوا، وابڈا کے معاملات، یعنی کہ جو پانی اور بجلی کے جو محکمہ ہیں وابڈا، اس کے میں کرپشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، عوام کو تکلیف تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے 1999 میں وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، اور اس سے کافی بہتر نتائج حاصل ہوئے تھے. پھر جو ایک بہت بڑا کام ہوا اسی دور حکومت میں 1999 میں، کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی. بعد میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا. اب یہ جو نواز شریف کی دوسری حکومت ختم ہوئی، یہ مارشل لا کے صورت میں ختم ہوئی. جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور ملک پر قبضہ کر لیا گیا. طیارہ اغوا کیس، نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے طیارے کو اغوا کیا ہے جس میں پرویز مشرف سری لنکا سے آ رہا تھا. اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور خصوصی عدالت نے اس کیس میں نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے، یعنی کہ جو عوامی عہدہ ہے، وہ اس کو رکھنے کی پابندی یا اس کو لیے نااہل قرار دیا. جرمانے اور قید کی سزا دی گئی، اور سعودی حکومت نے بیچ میں مداخلت کی، اور نواز شریف کو پھر سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا. یہ نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تھا. پاکستان، اب اگلا ٹاپک ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ایٹمی سائنس کو بہت ضروری قرار دیا اپنے دفاع کے لیے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں، یہ جو خواہش رکھتے ہیں. 1972 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر قائم کیا گیا، مگر یہ ملک کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تھا. پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا. یہ ہمارا پروگرام تو اس وقت شروع ہو گیا. بھارت نے 1974 میں راجستھان جو علاقہ ہے بھارت کا، اس کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، اور وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا. بھارت کے ایٹمی
دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بڑھ گیا. طاقت کا توازن اس طرح بڑھ گیا کہ بھارت کے پاس بھارت چونکہ ایٹمی طاقت بن گیا تو پاکستان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگا. چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوششیں شروع کر دی. ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ جس میں یورینیم کو پروسیس کی جاتا ہے اس کی حصول کی خواہش کی. 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا، یعنی کہ پاکستان اور فرانس کے درمیان. پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پہ ادا کر دی گئی. لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی. چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے اور مجبوراً فرانس نے پلانٹ کی فراہمی روک دی. بعد میں ضیاء الحق کی حکومت نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کے جوہری پروگرام یعنی کہ ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا. 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنا ہے، افزودہ کرنا، صاف کرنا ہے، انریچمنٹ کرنے کی ٹیکنیک جو ہے حاصل کر لی ہے. اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی. الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. 1989 میں ڈاکٹر قدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، یعنی کہ پہلے جو ایٹمی ری ایکٹر ہمیں باہر سے منگانا پڑتا تھا اب یہ بھی ہم خود بنا سکتے ہیں. بھارت اور پاکستان نے اپنی جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا ہوا تھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایٹمی قوت ہے. امریکہ نے اس رویے سے نظر چرائی. حالانکہ امریکہ کو اگر ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا تھا تو اس کو بھارت پہ بھی تنقید کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے تنقید نہیں کی. مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پہ ایک امریکی ترمیم، ان کی پریسلر ترمیم کے نام سے، ان کے سینیٹر پریسلر کے نام پر تجویز کی گئی پاکستان کے خلاف، تاکہ پاکستان کو ایٹمی طاقت حاصل کرنے کی سزا دی جائے، ان کو اوپر پابندیاں لگائی جائیں. 1998 میں بھارتی جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی بھارت میں، تو بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران، یعنی کہ یہ بھی راجستھان کا ایک علاقہ ہے، اس میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی. بھارت نے پہلے 1974 میں کیا، پھر دوبارہ 1998 میں. امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی، یعنی کہ جو امریکہ ہمیں امداد دیتا ہے وہ بند کر دی جائے گی، لہٰذا پاکستان دھماکے نہ کرے. مگر وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا. عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبہ پر اخلاقی جرات اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے. چاغی جو ایران کے ساتھ علاقہ ہے، ایران کے قریب ہے، بارڈر کے ساتھ علاقہ ہے، اس میں 7 دھماکے کیے. ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا. تو یہ 28 مئی کا جو دن ہے یوم تکبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے. اب جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے. شکریہ.